یہ جو سارے معاملات ہیں ہم نے خود سے شروع کیے ہیں. احتساب کا عمل بھی خود سے شروع کیا ہے, آسٹیریٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی خود شروع کیا ہے, اور احتساب کے عمل سے ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ بلا شک و شبہ ہے, اور کرپشن جو کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم حصہ رہا ہے. اسی بات کے مد نظر آج فیصلہ کیا ہے کابینہ نے کہ نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف جو بھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے, ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے. اسحاق ڈار, حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف یہ پاکستان کے فرار مجرم ہیں, اور ضروری ہے کہ ان کو واپس لایا جائے تاکہ وہ احتساب کا عمل کا سامنا کریں, عدالت میں پیش ہوں اور اپنے جو تمام ان کے دفاع میں جو چیزیں ہیں وہ اپنی آ کے عدالت میں پیش کریں. ریڈ وارنٹس اس سلسلے میں پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں. وزارت قانون اور انٹیریئر منسٹری کو کہا گیا ہے کہ ان وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور جلد از جلد تینوں جو ملزم ہیں ان کو پاکستان واپس لا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اسی ضمن میں ایون فیلڈ پراپرٹیز جو مشہور ہیں, آپ کو معلوم ہے پیناما پیپرز میں جن پراپرٹیز کا ذکر آیا تھا, یہ پراپرٹیز ایون فیلڈ پراپرٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ پراپرٹیز پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے, اور آج کابینہ نے وزارت قانون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان جائیدادوں کی اٹیچمنٹ کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرے, اور اس کے بعد یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان لایا جائے. ایک اہم ترین فیصلہ جو آج کی کابینہ کے اجلاس میں ہوا اور کل جس کا تذکرہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا تھا, اس فیصلے میں کے مطابق ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو جو ایک نیب کے وکیل ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ دسترس رکھتے ہیں, احتساب کے قوانین کے اوپر ان کی دسترس ہے, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی مقرر کیا گیا ہے. احتساب کے اوپر ان کو پرائم منسٹر صاحب کا خصوصی معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے, اور ان کی نگرانی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, اور اس ٹاسک فورس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیرون ملک غیر قانونی طور کے اوپر جو اثاثے بنائے گئے ہیں ان کو پاکستان واپس لانے کا عمل شروع کرے. اور اس ٹاسک فورس میں جو لوگ شامل ہیں ان میں ایف آئی اے, نیب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایس ای سی پی, ایف بی آر, اس کے ساتھ لا منسٹری اور فارن منسٹری کے ریپرزنٹیٹیو شامل ہوں گے, اور اس کے ساتھ کسی بھی اور انڈیویجول یا ایجنسی کو یہ ٹاسک فورس اپنے ساتھ شامل کر پائے گی. اور یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر ایک پریزنٹیشن دے گی, اور یہ تمام جو پیسہ جو پاکستانیوں کا وہ پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرے. آج جو پرائم منسٹر صاحب کی آسٹیریٹی میئرز کی جو چل رہی ہے, جو سادگی اور کفایت شعاری کی جو مہم وہ چلا رہے ہیں, اس کے ضمن میں بھی فیصلے کیے گئے ہیں. تمام کابینہ کے اراکین کا بیرون ملک علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے, اور وہ اب سرکاری خرچے کے اوپر بیرون ملک علاج جو ہے وہ کسی وزیر کا نہیں ہو سکے گا. اس کے ساتھ تمام وزیر اعظم ہاؤس, جس طرح سے رات پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے, اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا. تو وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کی آکشن کی منظوری دے دی گئی ہے, اور پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس ضمن میں اب تاریخ اور جو شرائط ہیں آکشن کے وہ اناؤنس کریں گے. 88 کے قریب یہ ٹوٹل گاڑیاں ہیں, ان میں سے جو ضروری نہیں ہیں ان کے علاوہ جو مہنگی ترین جو گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے آج فوری طور کے اوپر وزراء اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے بیرون ملک دوروں کو محدود کرنے کا اور بالکل بین کرنے کا حکم دیا ہے. خود بھی وزیر اعظم صاحب کم از کم اگلے 3 مہینے کوئی غیر ملکی دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, انلیس کہ کوئی بہت پرابلم ہو یا مجبوری ہو. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی جو بیرون ملک جو اس وقت ہماری خارجہ امور کی معاملات ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہی بیرون ملک سفر کریں گے.
اور پرائم منسٹر صاحب اور باقی وزراء جو ہیں ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری خرچے کے اوپر باہر نہ جائیں.